ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ بے شک تم اس کی صلاحیت رکھتے ہو، بتاؤ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے پڑوس کی وجہ سے جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی نماز، اس کا صدقہ، خیرات کرنا، نیک باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھو صدقہ و خیرات بندہ کرتا ہے اور یہ صدقہ و خیرات گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مال کام آئے گا قیامت کے دن۔ تو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا مال فائدہ نہیں دے گا، یہ کافروں کو فائدہ نہیں دے گا۔ انہوں نے جو بھی نیک کام اپنے حساب سے کیا ہو، نیک سمجھ کر کے، ان کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ مسلمانوں نے جو مال کے ذریعے نیکیاں کی ہیں ان کو کام آئے گا۔ اور رہ گئی اولاد، کافروں کی اولاد بھی ان کے کام نہیں آئے گی جو کفر کی حالت میں ہے، لیکن مسلمانوں کی اولاد بھی کام آئے گی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے 3 اعمال کے سوا باقی اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، 2 نمبر وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو دیکھو نیک اولاد بھی جو ہے وہ بندے کے لیے کام آنے والی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے جس کے بھی 3 نابالغ بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو بتاؤ بچے ہمارے انتقال کر جائیں بچپن میں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اولاد تو کام آ رہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے عورتوں نے پوچھا ہمیں واعظ کرنے کے لیے ایک دن آپ عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو واعظ کیا، فرمایا جس عورت کے 3 بچے انتقال کر جائیں وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ تو کسی عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو میرے آقا نے فرمایا 2 بھی بچے مر گئے تو وہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کچا بچہ ہے، ناتمام بچہ، یہ ماں باپ کو، اس کے ماں باپ کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ کچا بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ تب اس سے کہا جائے گا کہ اے کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اپنے ماں باپ کو اپنے ناف سے باندھ کر کے گھسیٹ کر کے جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ تو فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، یہ کفار کو کام نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ اہل ایمان جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں ان کا مال بھی ان کو فائدہ دے گا اور ان کی اولاد بھی ان کو فائدہ دے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت دل لے کر کے گیا تو اس کو جو ہے وہ کیا کیا نفع دے گا، اولاد بھی نفع دے گی اور یہ مال بھی نفع دے گا۔ اور اس سے مراد ہے جس کا دل کفر اور نفاق سے پاک ہو، یعنی ایمان والا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرما رہا ہے، پہلے فرمایا نفع نہیں دیں گے مال اور اولاد، پھر آگے فرمایا کہ سلامتی والا دل ہوگا اس کو فائدہ دیں گے۔ تو وہابیوں نے بعد والا ٹکڑا اڑا دیا اور اتنے ہی لے کر کے مسلمانوں کے بارے میں جو شفاعت ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے الا، مگر ان کو فائدہ دے گا، کن کو؟ جو سلامتی والا دل لے کر کے جائیں گے۔ اب یہ سلامتی والا دل کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلامتی والے دل کی 3 نشانیاں ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی سے تکلیف محسوس نہ کرے، اور جس کے ساتھ احسان کرے اس سے عمل کا بدلہ ملنے کی امید نہ رکھے، یعنی نیکی کر کے بھول جائے۔ یہ ہے قلب سلیم والا بندہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ مومن کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اخلاص کے ساتھ دے۔ ایسا بندہ جو ہوگا اس کو مال بھی فائدہ دیں گے، اولاد بھی فائدہ دے گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوگا اس کا قلب سلیم ہے۔ اور بعض نے فرمایا جس کا دل حسد اور کینہ سے پاک ہوگا اس کا دل
قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام سے دل کے اندر بالکل بغض نہ رکھے، سب سے پیار کرے۔ مطلب وہی ہو گیا سنی صحیح العقیدہ مسلمان، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا وہی بندہ قلب سلیم رکھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سلیم اس کو کہتے ہیں جسے ایسے سانپ نے ڈس لیا ہو جس کے ڈسنے کی وجہ سے بالکل بندہ بے قرار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سلیم۔ تو قلب سلیم کا مطلب کیا ہو گیا؟ قلب سلیم کا مطلب ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہو، کب میرے رب سے ملاقات ہوگی، کب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، یعنی اللہ کی محبت میں جو بے قرار رہتا ہو، اللہ کی محبت میں جو بےتاب رہتا ہو، اس بندے کا دل قلب سلیم ہے۔ اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے قیامت کے دن مالا مال فرمائے گا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو لوگ کفر اور گناہوں سے دنیا میں محفوظ ہیں، قیامت کے دن جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا اور وہ میدان محشر کے اندر اس کو دیکھیں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ جنت کو قریب لایا جائے گا، اس پر بھی علماء نے بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ تو ایک روایت اس میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت اور جہنم میں بحث ہوئی، جنت اور جہنم میں بحث ہوئی، کیونکہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو پرہیزگاروں کے قریب لایا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ تو اہل ایمان کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کو لایا جائے گا۔ تو فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی۔ جہنم نے کہا مجھے متکبر جابر لوگ دیے جائیں گے، جنت نے کہا میرے لیے کیا ہے، مجھ میں تو کمزور اور بالکل جو ہے وہ پسماندہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحم کرنا چاہوں گا اس کو تمہارے اندر داخل کروں گا۔ اور جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہوں گا اس کو تمہارے ساتھ میں عذاب دوں گا۔ اور پھر یہ آگے پوری تفصیل حدیث پاک جس کے اندر بتایا گیا کہ نیکوں کے لیے جنت ہے اور بدوں کے لیے جہنم۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ جنت کو دیکھ لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، جنتیوں کے لیے جو نعمتیں جنت میں رکھی ہوئی تھی ان کو دیکھا تو آئے اور کہا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، جو شخص بھی جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں جائے گا، وہ یعنی کہے گا میں تو ایسے ہی کام کروں گا جو مجھے جنت میں لے جائے۔ پھر جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصائب اور مشقتیں ڈال دی، یعنی جنت کا راستہ مشکلات سے گھیر دیا۔ تو جبریل سے فرمایا جبریل اب جا کے جنت کو دیکھو۔ تو انہوں نے جنت کو جا کے دیکھا تو آئے، کہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب تو اس میں کوئی جا ہی نہیں سکے گا، یعنی اتنی مشکل ہے جنت، اتنے نیک کام کرنے پڑنے، اتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو جنت میں کون جا پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، فرمایا جبریل جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا اور کہا میرے رب تیری عزت کی قسم دوزخ کو تو سن کر کوئی بندہ اس میں داخل ہی نہیں ہوگا، ایسا کام کوئی کرے گا ہی نہیں جو جہنم میں لے کے جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواہشات ڈال دی، یعنی خواہشات کو سے گھیر دیا جہنم کو، طرح طرح کی خواہشات سے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام سے کہا اب جا کے دیکھو۔ وہ گئے، دیکھ کر کے آئے تو کہا مولا تیری عزت کی قسم اب تو کوئی شخص بھی جہنم میں داخل ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں، یعنی خواہشات کی پیروی تو کرے گا ہی بندہ، اور جو خواہشات کی پیروی کرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم دونوں ہیں، بس یہ ہے کہ جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بندہ مشکلات برداشت نہیں کرنا چاہتا، خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، اور جو بندہ خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ وہ خواہشات کا راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جو چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں تو اس کو چاہیے کہ مشکل راستے سے گزرے۔ اب یہ جنت اور جہنم کہاں پہ ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔
کفار کے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان پر جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا تاکہ ڈر اور خوف ان پر طاری ہو جائے، اور جنتیوں کو پہلے جنت دکھائی جائے گی تاکہ پہلے ہی ان کو خوشی حاصل ہو جائے۔ جنت اہل محشر کے قریب ہوگی اور جہنم کو دور سے دکھایا جائے گا، اور اس دن جہنم کو جب لایا جائے گا نا تو 70,000 لگامیں اس کے اندر ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی 70,000 لگاموں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ اور جہنم جب آئے گا نا محشر میں تو اس کی جو چنگاڑ ہے نا وہ چنگاڑ بھی بڑی ہیبت ناک ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، ہر 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ فرمایا فردوس یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے جنت کا، اور اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو نا، میرے آقا نے فرمایا جب رب سے مانگو نا تو کیا مانگو، یعنی خالی جنت مت مانگو، میرے آقا نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ جنت الفردوس کا سوال کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بندے کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب جب جنت و جہنم کو لایا جائے گا وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوا، من دون اللہ، یعنی قیامت کے دن گمراہوں کو ڈانٹ کر کے کہا جائے گا، کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے تھے کہاں ہیں تمہارے معبود، دنیا میں جن تم کو پوچھتے تھے، اور کہا جائے گا هل ینصرونکم او ینتصرون، یعنی ان سے کہا جائے گا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا تمہارا بدلہ لیں گے، بلاؤ اپنے معبودوں کو، کیا کریں گے، کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم پوجا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور اوندہ دیے جائیں گے جہنم میں وہ سب گمراہ، اور کون ہوگا؟ اور فرمایا کہ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر، یعنی ان کو، ان کے معبودوں کو، ابلیس کو، اس کے سارے لشکروں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی تم دنیا میں جن کو پوجتے تھے اب بلاؤ کہاں ہیں تم جن کی پوجا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں جو پوجا کرنے والوں کو کہا جائے گا نا کہ بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ابلیس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابلیس کے جو پیروکار ہیں یعنی انسان اور جناتوں میں سے یا جو بھی ہیں سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے اندر بحث شروع کر دیں گے۔ معلوم ہے جہنم میں کیا بحث کریں گے؟ وہ جہنم میں بحث یہ کریں گے کہ قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون، کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہیں بہکایا مگر مجرموں نے۔ یعنی دنیا میں تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے، سرداروں سے کہیں گے تم نے ہم کو بہکایا تھا، اپنے لیڈروں سے کہیں گے تم نے جو ہے وہ ہم کو برباد کیا تھا، اور اسی طرح شیطان ابلیس سے کہیں گے تو ہم کو برباد کرنے والا ہے، اور کبھی بتوں سے کہیں گے کہ تم نے ہم کو برباد کر دیا۔ یہ جہنم کے اندر ان کا جھگڑا چلے گا، اور کس کس سے کہیں گے؟ علماء نے فرمایا کہ یا تو اپنے سرداروں سے جھگڑا کریں گے، یا اپنے باپ دادا جو پہلے کافر گزر چکے ان سے جھگڑا کریں گے، یا انسان اور جنات اور جو بھی جن کی پوجا کرتے تھے ان سے جھگڑیں گے، اور اس دن مشرکین حیران ہوں گے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ہمارے کفر و شرک کا وبال کس پر رکھیں۔ کبھی ابلیس سے کہیں گے تو نے کیا، کبھی باپ دادا سے کہیں گے تو نے کیا، کبھی سرداروں سے کہیں گے تو نے کیا، اور کبھی جو ہے وہ آپس ہی میں لڑیں گے، اپنے ساتھی سے کہیں گے تو نے مجھ کو بہکایا تھا، وہ کہے تو نے مجھ کو بہکایا تھا۔ لیکن اب جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ اب تو موقع نکل چکا ہے، اب جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد میں آخرت کے اندر جب ان پر حق اور باطل پورے طور پر اجاگر ہوگا اور عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا تو اس دن جھگڑا کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ تو کافروں کے لیے ہوگا، اور مومنوں کے لیے کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔